بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، منیر شاکر۔ اپنے ابلیس کو، شیطان کو مسلمان کر لو، اس سے آگے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ ابلیس کو اپنے تابع کیا جا سکتا ہے، ابلیس کو مسلمان کیا جا سکتا ہے۔ جذبات کو فنا نہیں کیا، انہیں اعلیٰ حال ہی رہنے دیا، یعنی کہ قرآن نے، دین نے، اسلام نے فنا نہیں، فنا والی بات غلط ہو گئی، تصوف والی بات بنیادی طور پر غلط ہوگی، فنا نہیں کرنا۔ اسلام نے، دین نے ان کو فنا نہیں کیا، ایسے ہی رہنے دیا، کہا کہ تابع ہو جائے قرآن کے، وحی کے، اعلیٰ حال ہی رہنے دیا، البتہ ان سے کام مستقل اقدار خدا بندی کے مطابق لیا۔ اقدار خدا بندی عرض کر دیا کہ آپ اس کو فی الحال قرآن ہی لیں، وحی ہی لیں، تو اقدار کئی ساری ہیں، اصل وہ ہیں، اصل اقدار خدا بندی ہی ہیں جسے ہم اسلامی نظام کہتے ہیں۔ جب وہ قائم ہو جائیں گی، اقدار خدا بندی معاشرے میں قائم ہو جائیں گی، تو آپ کہہ سکیں گے کہ یہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو گیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ عدل قائم کرو، یہ ایک قدر ہے، اور یہ ایک قدر ہے تکریم انسانیت، یہ قدر اگر یہ معاشرے میں قائم ہو جائے کہ تمام انسان برابر ہیں، مساوات ہیں، یہ قدر ہے، یہ اگر قائم ہو جائے، حقوق العباد ہے، دیکھیں یہ قائم ہو جائے، یہ قدریں ہیں، یہ قائم ہو جائے گا تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، مستقل اقدار خدا بندی کے مطابق لیے۔ اس طرح یہ بے پناہ قوت تخریبی کے بجائے یکسر تعمیری ہو گئی، یعنی سیلاب کو ساحلوں کا پابند بنا دیا۔ کتنا پانی ہوتا ہے، دریا بھرا ہوا آتا ہے، اگر بند مضبوط، پشتے مضبوط ہوں تو وہ پھر باہر نہیں جاتا، اور اس طرح وہ تباہیوں کا موجب بننے کے بجائے آبادیوں اور شادابیوں کا باعث بن گیا۔ انسان میں جس طرح فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے، اسی طرح اسے اس بات کی قوت بھی عطا کر دی گئی ہے کہ وہ اپنے جذبات کو بھی مسخر کر سکے، ہے نا؟ ہم نے تمہارے قابو میں کر دی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ کو مسخر کر دیا، تمہارے قابو میں کر دیا۔ تو یہ اسی طرح وہ یہ بھی اس کے اندر ہی ہے، جو اس کے جذبات ہیں یہ بھی انسان کے قوت رکھ دی اس کے اندر کہ یہ ان کو بھی قابو کر سکتا ہے، ان کو کنٹرول کر سکتا ہے، یہ اس کے کنٹرول سے باہر نہیں۔ ویسے بھی وہ قرآن کی جو ہے اللہ کسی پر اس طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ یہی ہے کہ جذبات جتنے بھی ہوں آپ ان پر قابو پا سکتے ہیں، وہ زیادہ بوجھ اللہ ڈال ایسے جذبات بنائے نہیں جو آپ کے قابو میں نہ آ سکے۔ قصہ آدم کی تمثیلی انداز میں کہا گیا کہ جب ابلیس کو دھتکارا گیا تو اس نے اللہ سے کہا کہ تو نے اپنے اس چہتے کی خاطر مجھے ذلیل و خوار تو کیا۔ آدم کی نے کہا اب دیکھ کہ میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں اس کی ناک میں نکیل ڈال کر اسے اس قدر حیران و سرگرداں پھراؤں گا اور پھر اس طرح تباہ اور برباد کروں گا کہ اسے چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ مفہوم ہے بات کرنے کا۔ تو اس نے یہ کہ مجھے اجازت دے، میں بیٹھوں گا اس کی راہ میں، جو تیری راہ میں آئیں گے۔ راہ میں بیٹھنے کا مطلب جو تیرے رستے کی طرف جب آئے گا تو میں بیٹھوں گا درمیان میں، اس کو ادھر ادھر میں کر دوں گا۔ یہ ایک طرح سے مفہوم تھا میرے بھائیوں سورہ بنی اسرائیل کی 62 اور 63 نمبر کا، جو میں نے عرض کیا، ناک میں نکیل ڈال کر اسے اس قدر حیران۔ ابلیس کے اس چیلنج کے جواب میں بارگاہ ایزدی سے کہا گیا کہ جو کچھ تیرے جی میں آئے کر دیکھ۔ اِنَّ عِبَادِی لَیسَ لَکَ عَلَیہِم سلطان۔ بس 17 بنی اسرائیل کی 65 نمبر آیت ہے، میرے بندوں پر، یعنی جو میرے قوانین کی پیروی کریں گے ان پر تجھے کبھی غلبہ و تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یہ غالباً تھوڑا سا آگے یہ سواد کا بھی حوالہ آ گیا ہے، یعنی کہ آیت سورہ سواد کی 83 نمبر، یعنی کہ یہ بات تو طے ہے ایک طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے، اس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ تیرا میرے بندوں پر زور نہیں چلے گا۔ اِنَّهُ لَیسَ لَہُ سُلْطَانٌ
اللہ زین آمنوا و اعلیٰ ربہم یتوکلون، جو لوگ اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے اور ان کی محکمیت پر بھروسہ کریں گے، ان پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ یہ ہے سواد جو 38 نمبر صورت ہے اور اس کی 83 نمبر آیت ہے۔ یہی میرا خیال اس کا مفہوم، ان ابلیس کا کوئی زور نہیں چلے گا۔ یہاں میں ایک ضمناً بات کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ یہاں کیا ہے؟ اللہ نے جو کہا میرے بندوں پر، یعنی جو میرے قوانین کی پیروی کریں گے، ان پر تجھے کبھی غلبہ و تسلط حاصل نہیں ہو سکے گا۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے قوانین کی صداقت پر یقین رکھیں گے، ان کی محکمیت پر بھروسہ کریں گے، ان پر ابلیس کا کوئی زور نہیں چل سکے گا۔ بہرحال میں اب وہ بات نہیں کرتا جو میں نے عرض کی آپ سے کرنے کی۔ آگے یہ سورہ نحل کی 99 اور 99 اور 100 نمبر، اس کا زور چلے گا ان لوگوں پر جو قوانین خدا بندی سے یکسر اراض برتیں گے، یا ان پر جو ان سے یکسر اراض تو نہیں برتیں گے لیکن ان قوانین کی خالصتاً پیروی نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ غیر خدا بندی قوانین بھی شامل کر لیں گے، ان پر اس کا زور چلے گا۔ خالصتاً پورے کے پورے ہم دین میں داخل نہیں ہوتے، دین تو یہی تقاضا کرتا ہے، کچھ ادھر سے لے لیا، کچھ ادھر سے کر لیا، کچھ ادھر سے پابند کاری کر لی، کچھ ادھر سے کر لی۔ یہی ہمارا بینکنگ نظام جو ہے، اسلام میں تو بینکنگ نظام نہیں، مگر ہم نے اسلامی بینک کھول لیے۔ وہی بینک جو پہلے آلریڈی بینک کام کر رہے تھے، مثلا حبیب بینک ہے، کام کر رہا تھا تو ہم نے ایک نیا کھول لیا، اسلامی حبیب بینک ہو گیا۔ اور اس طرح اور بھی نظام تو میرا خیال پہلے شاید اسلامی ہی ہے چل رہا، اور اس بہت سارے بینک ایسے میں نام لے رہا ہوں۔ تو یہ پابند کاری ہے، یہ خالصتاً پورے کا پورا دین میں داخل ہونے والی بات نہیں ہے۔ تو پورے کا پورا دین میں داخل ہونا، تو میں بس بات یہی کرنا چاہتا تھا کہ اس کو ابلیس کو جو ہے ہر انسان کے ساتھ پیدا کیا گیا، اس کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تمہارے اندر صلاحیت کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کو بھی چیلنج دے دیا شیطان کو، تو اللہ کی طرف آئیں، ٹھیک ہے بات یہاں تک تو سبھی مان لیتے ہیں کہ اللہ کو منا لیں، اللہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ کی طرف آنے کا طریقہ جو ہے وہ غلط ہے ہمارا، بالکل میں واضح کہوں گا۔ اللہ کی طرف آنے کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ ہے قرآن پاک۔ بس آپ کو قرآن کے ذریعے اللہ میں جاننا پڑے گا، اللہ کو دیکھنا پڑے گا، اللہ سے ملنا پڑے گا، اللہ کے قریب ہونا پڑے گا، جو بھی آپ اللہ کو خوش کرنا پڑے گا، کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے۔ یہ بات ہے۔ تو میں تھوڑی سی وہ بات کر بھی دوں جو میں نے کہ وسوسہ ڈالنے کی، یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا۔ انبیاء کرام سے بڑھ کر اس کے کوئی بندے ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو اس پر انبیاء کرام پر اس کا زور نہیں چل سکتا، چل ہی نہیں سکتا۔ انبیاء کرام کی حفاظت براہ راست اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس وقت بھی فرماتا ہے جب ابھی تک ان کو نبوت نہیں اعلان نہیں کیا ہوتا، ان کو نہیں پتا ہوتا، ایک لمحہ پہلے تک بھی ان کو نہیں پتا ہوتا کہ میں ہونے والا نبی ہوں، مگر کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرما رہا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ اچھا، اللہ حفاظت فرما رہا ہے تو پھر شیطان کہاں ٹپک سکتا ہے ان کے قریب سے بھی؟ تو یہ ٹپکا یا نہیں ٹپکا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جب لے کے جا رہے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، ہونے والے پیغمبر کو، میں وہ واقعہ نہیں بیان کرتا، یہ بنائے ہوئے ہیں، ہم نے بنائے ہوئے ہیں، مار رہے ہیں کنکریاں ان کو۔ آیا شیطان ان کے پاس، پھر آیا ان کو وسوسہ، وہ تو ان سے تو یہی چیز آر ہوتی ہے، اس سے تو یہی ہوتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، آیا ان کے پاس، آ سکتا ہے۔ اللہ کہتا تیرا کوئی زور نہیں چلتا۔ چلیں، یہ بات وہی جو ضمناً کرنا چاہتا تھا کر دی میں نے، نہیں رہا جاتا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی نے فرمایا میں نے اپنا ابلیس مسلمان کر لیا ہے۔ ہمیں بھی تلقین ایک طرح سے ادھر سے مل گئی کہ ہمیں بھی اپنا ابلیس مسلمان کر لینا چاہیے، اور وہ ہوتا کس طرح ہے؟ قرآن کی طرف آنے سے، قرآن کھولنے سے، قرآن کو سمجھنے سے۔ پائیا پڑھ لیا، 2 پائے پڑھ لیے، سپارہ پڑھ لیا، سورۃ یاسین پڑھ لی، اس سے نہیں ہوتا۔
اس سے وہ اس کو وہ نہیں کر سکیں گے، ہم اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اس کو مسلمان نہیں کر سکیں گے۔ ہمیں زور لگانا پڑے گا قرآن کے ذریعے، قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں۔ یہ قرآن خود فرماتا ہے قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کریں، تو سب سے بڑا جہاد یہ قرآن کے ذریعے کریں اور اس شیطان کے خلاف کریں، اور وہ قرآن سے ہی ہوگا۔ قرآن کے ذریعے ہم اس کو مسلمان کر سکتے ہیں اور اپنے جذبات کو قابو کر سکتے ہیں، یعنی کہ اپنے شیطان کو قابو کر سکتے ہیں۔ آپ کی مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔